اور یہ تعویذ جس گھر میں ہے اس گھر کے اندر انعمت علیہم ختم نہیں ہوں گی. وہ نعمت رزق کی، وہ نعمت صحت کی، وہ نعمت برکت کی، وہ برکت کی برکت کی، وہ نعمت بے اولادی کو ختم بیٹوں کی، وہ نعمت اللہ کے خزانوں سے لینے کی، وہ نعمت حیرت انگیز دنیا پانے کی. یہ نعمتیں، یہ کمالات، یہ برکات، یہ ثمرات اس تعویذ میں موجود ہیں. اگر تو تجارت کرنی ہے، یہ کمانے کا وقت ہے. آپ بازار میں جا کے نا اس کا ریٹ لگوائیے گا، یہ کپڑا کتنے کا آئے گا، اس کے کنارے کٹائی، اس کی چھپائی کتنے کی ہوگی. اللہ میرے جذبوں کو سچا کر دے. موت سے پہلے میں اپنے سچے جذبے ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ تعویذ وہ ہے جس تعویذ کے لیے آپ کے علم میں ہے میں نے کھانے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ کے لیے کتنے لمبے سفر کیے، اور کتنی مجاہدے اور قربانیاں اور کتنی سختیاں اور تلخیاں اور کتنی ڈانٹیں اور جھڑکیاں، اور کہاں کہاں کیسے وہ نعمت جب اللہ نے مجھے اپنے خزانوں سے عطا کی تو پھر میں نے فیصلہ کیا وہ آپ سب کو دوں گا، آپ سب کو دوں گا. اللہ سے فیصلہ کیا وہ آپ سب کو دوں گا، اور دیا. اور آج بھی دنیا جو بندہ کھانے کے درمیان سورۃ فاتحہ 7 بار پڑھتا ہے، 7 زمینوں کے خزانے، 7 آسمانوں کے خزانے، 7 دھرتیاں اور 7 عرشی نظام اللہ اس کو عطا کرتا ہے. اور 7 قسم کے جادو ختم ہوتے ہیں، 7 قسم کے جناتی روگ ختم ہوتے ہیں، 7 قسم کے وار ختم ہوتے ہیں. اور جو کھانے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، رب اس کی 7 نسلوں میں رزق دیتا ہے، تونگری دیتا ہے، بخت دیتا ہے، برکت دیتا ہے. جو کھانے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، اللہ اس کی 7 نسلوں کو غربت، تنگ دستی اور منگتا ہونے سے بچاتا ہے. اور سورۃ فاتحہ شفا بھی ہے. جو کھانے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، اللہ اس کھانے کو اس کے لیے صحت راحت صحت راحت صحت راحت بناتا ہے. اور جو کھانے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے کھانے کو نور، لقمہ لقمہ، دانہ دانہ، قطرہ قطرہ نور. اور جس کے دل میں، من میں، سینے میں اندر نور جاتا ہے، وہ نور علی نور اللہ اسے کر دیتا ہے. اس کی قبر کو روشن، اس کے گھر کو روشن، اس کے رزق کو روشن، اس کی زندگی کو رب روشن کر دیتا. یہ نعمت جس کو عطا ہوتی ہے. آپ میں سے کتنے خوش قسمت ہیں جنہوں نے جس دن سے سنا ہے سورۃ فاتحہ کبھی کھانے کے دوران نہیں چھوڑی، کبھی نہیں چھوڑی. اور اگر بھول کے قضا ہو گئی ہے تو کھانے کے بعد قضا کر کے پڑھی ہے. جو بندہ کھانے کے دوران بھول جائے اور وہ کھانے کے بعد قضا کر کے پڑھے تو 100% ایک وقت آتا ہے وہ کھانے کے دوران اللہ اس کو یاد دلاتا ہے. میرا اللہ کہتا ہے اس کا جذبہ سچا ہے، اور یہ سچے جذبے کی وجہ سے ایک وقت آئے گا سچا ہو جائے گا، اور اللہ اس کو سچی یادیں یاد دلاتا ہے. کبھی نہ چھوڑیے گا. یہ اس سورۃ فاتحہ کا تعویذ ہے جو اس تعویذ ریشمی رومال کے عین درمیان میں اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے میں تاریخ کو دوہرا رہا ہوں. اس کو ڈھونڈنے کے لیے بڑی بڑی ہستیوں نے بہت محنتیں کی ہیں، بہت محنتیں کی اس کو ڈھونڈنے کے لیے. بہت بڑی ہستیوں نے تلاش کی ہے. آپ نے کہاں تلاش کی؟
آپ نے کہاں تلاش کی؟ آپ نے تلاش نہیں کی، بے تلاش کے ملی ہے۔ خطرہ ہے جو چیز تلاش کے بغیر ملے اس میں قدر نہیں ہوتی، یا کم ہوتی ہے یا پھر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مجھے آپ کے بارے میں یقین بھی ہے، امید بھی ہے انشاءاللہ کہ آپ کے اندر اس کی قدردانی نہیں بلکہ بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ ہوگی۔ یہ وہ تعویذ تھا اور یہ وہ تعویذ ہے جس کے پاس ہوتا تھا وہ دنیا کا شہنشاہ ہوتا تھا، جس کے پاس ہوتا تھا وہ تمنگر ہوتا تھا، جس کے پاس ہوتا تھا اس کے پاس سے رزق مال جان کی کمی اللہ نہیں دیتا تھا، اور جس کے پاس ہوتا تھا رب اس کو برکت اور رحمت کے خزانے عطا فرماتے ہیں۔ یہ وہ تعویذ ہیں۔ چلو یہ بتائیں کہ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی تھی 7 بار؟ ہیں؟ نہیں پڑھی؟ سورۃ فاتحہ 7 بار پڑھی ہے؟ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنی دفعہ پڑھی؟ کس نے؟ 1 دفعہ؟ 7؟ آپ نے 3 مرتبہ، آپ نے 5 مرتبہ، 5 مرتبہ پڑھی؟ 7 مرتبہ، 7 مرتبہ پوری کر لیجیے۔ یہ 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ، کیا طاقت ہے اس کی، کیا تاثیر ہے اس کی، کیا کمال ہے اس کا، اور حیرت انگیز دنیا ہے اس کی، حیرت انگیز نظام ہے اس کا، اور اس کا تعویذ آپ کو اس میں ملے گا۔ اس کپڑے کو فریم کرا کے گھر لگائیں، اس کپڑے کو گلے میں ڈالیں، اس تعویذ ریشمی رومال کو دائیں رکھیں، بچوں کو ڈھانکیں، اپنے آپ کو ڈھانکیں، نور آپ کے اندر، رحمت آپ کے اندر اور برکت آپ کے اندر ایسے دلوں میں، خون میں، رگوں میں، بالوں میں، زندگیوں میں ایسے اتر جائے گی، اتر جائے گی۔ پورا ہفتہ آپ نے انعام تعلیم کو سوچا ہوگا، پورا ہفتہ پچھلی جمعرات سے اس جمعرات میں آپ نے ایک چیز اور سوچی ہوگی کہ میں اللہ سے کون کون سی نعمت مانگوں، کون کون سے انعامات مانگوں، اور کون کون سی برکتیں مانگوں۔ کیا مانگا اللہ سے، کیا سوچا؟ ان قریب آپ کو یہ تعویذ ملنے والا ہے، ان قریب۔ اس میں ایک اور تعویذ ہے، اس میں آپ نے ایک سنا ہوگا آیت کتب۔ ہاں، کہنے لگے آیت کتب کا فائدہ کیا ہے؟ کہا کتنے فائدے بتاؤں؟ کہا کچھ تو بتائیں۔ آیت کتب، ابھی مدینہ منورہ میں تھا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں آ رہا تھا جدہ سے مدینہ، مکہ ہاں، تو میری بیگم ساتھ بیٹھی تھی، انہوں نے کہا اس کے کاغذات دکھاؤ، وہ گھر بھول آئی۔ میں نے کہا ہیں؟ انہوں نے اس کا انگوٹھا لگوایا، انگوٹھا لگاتے ہی سارے اس کا نظام کھل جاتا۔ کہا کہ میں نے آیت کتب پڑھنا شروع کی، آیت کتب پڑھنا شروع کی،
اور کہا کہ آیت کتب جب پڑھی میں نے وہ خود سسٹم ہی نہیں کھل رہا تھا. اس نے پھر انگوٹھا لگوایا, پھر آخر کہنے لگا جاؤ آیت کتب. تو پوچھا آیت کتب کے فائدے بتائیں. کہا کتنے سنو گے؟ کہا کچھ تو بتا دیں. یہ میں آیت کتب سامنے ہے میرے سامنے. کہا کچھ تو بتا دو. کہا بس آیت کتب جس کے پاس ہوگی وہ ہر وقت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہوگا. بس ہر وقت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہوگا. تو کہا خضر کون ہے؟ کہا خضر وہ ہیں جنہوں نے انبیاء کے ساتھ زندگی گزاری. خضر وہ ہیں جنہوں نے ہستیوں کے ساتھ زندگی گزاری. خضر وہ ہیں جو سمندر کے فاصلے پل میں طے کر لیتے ہیں. خضر وہ ہیں جو زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونوں میں لاکھوں میل کا سفر آنکھ چپکتے سفر طے کر لیتے ہیں. اور خضر وہ ہیں جو جس کی رہبری کر دے اس کا کوئی دشمن اس کو نہ نقصان پہنچا سکے, نہ جادو کا وار اس پہ آ سکے, نہ قرضے نہ بیماریاں بے اولادیاں دکھ تکلیفیں اس کے سامنے نہ آ سکیں. خضر وہ ہیں. اور جس کے ساتھ آیت کتب ہے, جس کے پاس آیت کتب ہے, وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے. آیت کتب آپ کے پاس, آیت کتب آپ کے پاس. اور کسی نے پوچھا شاہ غوث گوالیاری رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت اگر کسی کے پاس آیت کتب ہو تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا دنیا کے سارے کتب اس کے دوست بن جائے گا. غوث, کتب, ابدال, کلندر, نقیب, نجیب, ابرار, اوتاد, وہ سارے اس کے دوست ہوں گے. تو پوچھا جب وہ دوست ہوں گے پھر کیا ہوگا؟ کہا اللہ پاک جل شانہ وقت سے پہلے اسے حالات دکھائیں گے, وقت سے پہلے اسے رزق دیں گے, وقت سے پہلے اس کی قسمت سنوریں گی, اور وقت سے پہلے اس کو زندگی کی نعمتیں دیں گے. کہنے لگا جب میرا بیٹا پیدا ہوا نا, ہفتے کے دن بیٹا پہلا تھا, چھوٹا سا خوبصورت, اتنی سی اس کی ٹانگ تھی, چھوٹا سا جسم تھا. میں نے کہا اللہ ہفتے کے دن پیدا ہوا, میں نے اس کے لیے جو عمل کیے کہ اس کا بخت نصیب مقدر اور یہ 10 سال پہلے رب اس کو عطا کرے, اور اللہ میری سمجھے, میری عقلیں, میری قوتیں بھی اس میں منتقل کر دے. اس میں جو عمل کیے سب سے پہلا عمل آیت کتب کا تھا. سب سے پہلا عمل آیت کتب کا تھا. ہاں, بابر کا بیٹا ہمایوں بیمار ہوا, بچنے کی امید نہیں تھی. اس کی چارپائی کے گرد چکر لگا کے اللہ سے دعا کر رہا تھا, وجدان اور دل کی کیفیتوں اور درد کے ساتھ دعا کر رہا تھا, اللہ میری زندگی اس کو لگا دے, اس کو زندگی دے دے, اللہ مجھے موت دے دے پر اس کو موت نہ دے. وجدان کے ساتھ, درد کے ساتھ, غم کے ساتھ. اور بیٹا تھا وہی, اس وقت تھا وہی, اور اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی, آخری وقت نظر آ رہا تھا. اور بادشاہ وہ چکر لگا کے اللہ سے مانگ رہا تھا, اور اچانک اس کی آنکھیں بادشاہ کی خود بند ہوئیں, اور غیب سے آواز سنی, دعا پوری ہو گئی. اس دن کے بعد بیٹا ٹھیک ہوا, بادشاہ بیمار ہوا. کبھی بہت سی چیزیں اپنی اولادوں میں منتقل کرنی پڑتی ہیں کہ عقلیں, سمجھیں, شعور, احساس, وجدان, ادراک, سمجھنے کی قوت, سمل وقت سے پہلے, موقع شناسی, مردم شناسی, مزاج شناسی.
کہنے لگے سب سے پہلے میں نے جو عمل کیا تھا اور اپنی ساری چیزیں اس میں منتقل کی تھیں، اس میں آیت کتب، آیت کتب، رجال الغیب کا نظام ہے انوکھا، میری آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ رجال الغیب کا نظام ہے انوکھا جو میری آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس رجال الغیب کے جو حکمران ہیں، ایک میرے آپ کے حکمران ہیں جو ریٹائر ہو جاتے ہیں، جن میں سارے اچھے برے سارے ہیں، لیکن ہمارے مطابق سارے ہم سے